یقیناً وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول خدا نے علی کے اتنے فضائل بیان کیے کہ جتنے فضائل اپنے بیان نہیں کیے، کیونکہ علی کی فضائل کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس کرتے تھے اور اپنے فضائل کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، اور اس کی حکمت ابھی آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے۔ اتنے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل اللہ تحصى کثرتا، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ کثرت کی وجہ سے ان کو کوئی گن نہیں سکتا، ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود کتابیں بھری پڑی ہے علی کے فضائل سے۔ ابن ابی الحدید جیسا بندہ جو کٹر اہل سنت ہے، نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتے ہیں میں اس ہستی کے کیا فضائل بیان کروں جس کے فضائل کو دوستوں نے موت کے خوف سے چھپایا، دشمن نے حسد کی وجہ سے چھپایا، اور میں ایک جملہ کا اضافہ کرتا ہوں، خود رسول خدا نے اس خوف سے علی کے فضائل کو جتنا بیان کرنا چاہتے تھے نہیں کیا کہ کہیں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ فرمایا واضح الفاظ میں، علی اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہ باتیں کرتے یا وہ عقیدہ رکھتے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں وہ رکھتے ہیں، میں تیرے وہ فضائل بیان کرتا کہ جن کو سننے والا تیرے قدموں کی خاک کو اپنے لیے شفا کے طور پر استعمال کرتا۔ آپ نے دیکھا نا، دوست نے جان کی خوف سے، البتہ سب نے نہیں تختہ دار پر چڑھ گئے، لیکن علی کے فضائل کو جو ہے نا وہ نہیں چھپایا۔ ہاں حجر بن عدی یا وطنی سعید اس کو حجاج کے پاس لایا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ تو بچ کے نہیں جا سکتا، موت تیری مقدر ہے، ہر حالت میں تو مارا جائے گا، لیکن صرف یہ بتا کہ تجھے کس طرح ہم قتل کریں، کس طرح قتل کریں۔ گولی تو اس زمانے میں ہوتی نہیں تھی، ہاں کوئی زندہ دفن کریں، تمہیں تلوار سے مارے، نیزے سے مارے، تیر سے مارے، کس طرح تجھے ماریں۔ کہا تم پابند ہو کہ تم مجھے اس طرح قتل کرو گے جس طرح قتل کرنے کی میرے مولا نے پیشگوئی کی ہے۔ کیا پیشگوئی کی ہے تمہارے مولا نے؟ میرے مولا نے فرمایا ہے کہ تجھے میری محبت کے جرم میں تیرے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، تیرے پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، پھر تیری زبان کاٹ دی جائے گی۔ اچھا یہ کہا ہے تیرے مولا نے؟ کہا ہاں یہ کہا ہے۔ حکم دیا اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو، پاؤں بھی کاٹ ڈالو، زبان کو نہ کاٹو، اس کو رہنے دو تاکہ علی کا جھوٹ نعوذ باللہ ثابت ہو جائے، غلط فہمی علی کی جو پیشگوئی ہے وہ غلط ثابت ہو جائے۔ دونوں ہاتھ کٹوا دیے، زبان کو باقی رکھا، اور جب زبان دیکھا کہ نہیں کٹی، کہا کہ اب قلم کاغذ لے کے میرے سامنے بیٹھ جاؤ، میں اپنے مولا کے دیے ہوئے علم کی روشنی میں قیامت تک رونما ہونے والے واقعات سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ زبان بھی کاٹ دی گئی، زبان کٹوا دی، دونوں ہاتھ بھی کٹوا دیے، ہاں موت کو گلے سے لگایا، لیکن امیر المومنین کے فضائل کو چھپانا اس کو گوارا نہ ہوا۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے چھپایا ہو۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں بھائی دوست نے موت کے خوف سے چھپایا اور دشمنوں نے حسد کی وجہ سے چھپایا، اور میرے جو ہے نا وہ ناقص اس کے مطابق خود رسول نے بھی اس خوف سے چھپایا کہ کہیں لوگ علی کو اپنا خالق نہ مانے، رازق نہ مانے، خدا نہ مانے، یا عیسیٰ ابن مریم کی طرح خدا کا بیٹا نہ مانے۔ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود دیکھو
اس کی فضائل سے مشرق بھی چھلک رہا ہے اور مغرب بھی چھلک رہا ہے۔